اب یہ اولی صاحب جو وزیر اعظم بھاگے ہیں، یہ جوانی میں ان کو 14 سال قید سنائی گئی تھی. وہ بہت کرپٹ لوگ تھے نیپال کے سیاستدان، انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا، پارلیمنٹ جلا دیا، فوج آ گئی ہے. تو یہاں پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ انقلاب تو ایسے ہی آتا ہے. جن جی کہہ رہی جی ہم نے یہ سب ہنگامے، یہ جلن جی ہم نے نہیں کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت نیپالی فوج کا سربراہ قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیک گراؤنڈ میں نیپال کے پہلے بادشاہ کی تصویر لگا رہی تھی. سوشل میڈیا نے دنیا بدل دی ہے جی. یہ صاحب آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر ایک شخص کے 30 سالہ اقتدار سے نجات پا کر ایک اور ڈکٹیٹر کو 30 سال کے لیے لانا انقلاب ہے تو اس انقلاب سے میں باز آیا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، گلوبل پالیٹکس کو اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہر فرنٹ پہ کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے، جن میں سے ایک ہے نیپال کا ایشو، جنزیز کا ایشو، جو اس وقت کافی فیمس ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے نیپال میں ایک قسم کا انقلاب وہ لے کر آ گئے ہیں. اپنے پروٹیسٹ سے، اپنے غصے سے ینگ جنریشن نے شاید پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ کو اپنی جگہ دکھا دی ہے. لیکن وائلنس کے تھرو کیا یہ سب کرنا اور کیا اس سے کوئی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے؟ جنزی پہلے ہی بہت بدنام ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کے بعد تو شاید وہ کچھ جگہوں پہ پاپولر ہو گئے، کچھ جگہوں پہ مزید بدنام ہو گئے. لیکن یہ بات وہی ہے کہ کیا وائلنس ہی ہر چیز کا سلوشن ہے؟ اور اس کے بعد گلوبل پالیٹکس پر، چاہے وہ پاکستان، انڈیا ہو، یو ایس ہو، شری لنکا ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ہو، کیا یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہماری یوتھ ہے وہ غلط طرف جاری ہے یا یہی ایک جواب ہے گورنمنٹس کو گرانے کا. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو سارا انٹرو دیا ہے میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. جن زی کیا ہے؟ جنریشن زی سے میں تو پتہ نہیں اس میں آتی بھی ہوں یا نہیں. بہرحال یہ وہی لوگ ہیں جو 1997 سے یعنی پیدا ہوئے ہیں. تو میری نسل کے لوگوں نے تو ہم ٹائپ رائٹر سے انٹرنیٹ پر آئے، پھر ہمارے پاس وہ پہلے لائن والے ٹیلی فون ہوتے تھے، پھر ہمارے پاس یہ اسمارٹ فونز آئے اور پھر سوشل میڈیا آیا. تو ہمارے سامنے یہ ایجادات ہوئی ہے. جن زی جو ہے وہ پہلے دن سے پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کیا ہوتی ہے، انسٹاگرام کیا ہے، فیس بک کیا ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ عرب بہار کے دنوں میں 2010 سے یہ بات چلی تھی کہ جی اللہ کا ساتھ ساتھ شکر کہ ٹویٹر ایجاد ہو گیا. اب عوام کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کسی لفافہ نما صحافی کی ضرورت نہیں رہی ہے، نام نہاد لیگسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ آرام سے اپنا ٹیلی فون کھولے گا یا لیپ ٹاپ کھولے گا، 3 یا 4 لائنیں لکھے گا ٹویٹر پہ اور انقلاب آ جائے گا. بس صرف سوشل میڈیا تک لمیٹڈ ہو گیا انقلاب. اب عرب بہار نے یہ تو دیکھا کہ اس کی وجہ سے حسنی مبارک کا 30 سال سے وہ برسر اقتدار تھا، حکومت تو چلی گئی، اس کے بعد انتخابات بھی ہوئے. مصر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آزادانہ انتخابات ہوئے. اس کے نتیجے میں المرسی کی حکومت آئی جو ذرا اسلام پسند تھی اور اسلامی نظریات کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے کٹر خیالات کی حامی تھی. تو یہ تحریر اسکوائر والی جو ریولوشن تھی، جی، تو اسی سے تنگ بھی سب سے زیادہ جنزی آئی. اور وہی جنزی جو مرسی کی راہ بنانے والی تھی وہ دوبارہ تحریر اسکوائر میں آ گئی قاہروں میں، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور آج تک مصر میں جو ہے السیسی
جو کہ فوج سے ابھر کر وہ حسنی مبارک کی طرح یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ 25 سال تک برسر اقتدار رہیں گے. تو اگر ایک شخص کے 30 سالہ اقتدار سے نجات پا کر تھوڑے عرصے کے جمہوری وقفے کے بعد ایک اور ڈکٹیٹر کو 30 سال کے لیے لانا انقلاب ہے تو اس انقلاب سے میں باز تو انقلاب تو نہ ہوا نا سر, ایک ڈکٹیٹر کے جانے کے بعد دوسرا بھی ڈکٹیٹر ہی لیکن ہے. بہرحال بہت دفعہ میں اس پروگرام میں بھی, اپنے کالموں میں بھی, اور جب بھی کبھی ٹی وی شوز میں جانا ہوتا ہے تو میں لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے دنیا بدل دی ہے, جی یہ صاحب آپ کس زمانے کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں صاحب ایک خاتون ہیں, زینب توفیقی ان کا نام ہے, انہوں نے گہری تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی ہے ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس, اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب آ جائیں مخصوص نیپال کی طرف. نیپال کے بارے میں سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ نیپال کبھی بھی برطانوی امپائر کا حصہ نہیں رہا ہے, جیسے انڈیا اور پاکستان تھے. ایسا بھی سر کوئی ہے ملک جو برٹش راج کے انڈر نہیں تھا اسی خطے میں, اسی خطے میں. یس, بائی دا وے برطانیہ نے پہلے کوشش کی تھی جیسے افغانستان کے ساتھ کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یار پہاڑ ہیں اس طرح کہ آپ کہاں یہاں پہ اپنی کنٹرول کریں گے. وہی جو انہوں نے ماڈل جیسے بلوچستان میں اپنایا تھا سینڈمن ماڈل, کہ آپ یہاں کوئی سردار رکھو, انہیں کہو جی آپ لیویز رکھو, ہماری نقل و حرکت جو ہے سڑک پہ اس کو محفوظ بنانے کی گارنٹی دو, اور باقی تم اپنے قبیلے کے ساتھ جو ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو, جو کرنا چاہتے ہو, خدا حافظ. یعنی تم رہو پتھر. مطلب کالونائزیشن ہی تھی نا وہ. ہماری بھی کالونائزیشن ہر حوالے سے تھی, اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. تو یہ ایک سینڈمنٹ ماڈل. افغانستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ چونکہ مالیہ وغیرہ وصول نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو ہر سال اتنے پیسے اپنی ریاست کا خرچہ چلانے کے لیے دے دیا کریں گے, لیکن آپ جو ہیں ہمارے خلاف یعنی برطانوی سامراج کے خلاف روس کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, یعنی ہمارے بارڈرز, اور آپ کو ہم ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کریں گے. آپ روس اور افغانستان کے درمیان, روس اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر, اسی لیے درمیان میں آزاد قبائلی علاقے بھی بنا لیے کہ جی وہ بھی اپنی رسم شاک ابزاربر کی طرح ایک بفر زون. اب نیپال والوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی آپ لوگ تو بڑے جفا کش بہت بہادر لوگ ہیں, تو ان میں سے انہوں نے گورکھا ڈھونڈے, اور گورکھا لوگوں کو فوجی تربیت انہوں نے دی برطانیہ نے. اور آپ کو یاد ہے جو سلطنت اودھ ہوتی تھی واجد علی شاہ کی 1856 میں 1856 میں, اس کے خلاف اس کو تہوبالا کرنے پہ مغل سلطنت اودھ واجد علی شاہ پیا کی, اس کو شکست انگریز نے برطانیہ سے فوج نہیں بلائی تھی, یہ گورکھا لوگوں نے اس کو شکست دی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نیپال دنیا کا واحد ملک تھا جو خود کو ہندو ملک کہتا تھا کہ جی ہم ہندو ملک ہیں, تو ڈکلیئرڈ ہندو ملک تھا, اس نے کبھی سیکولر, ان کی بادشاہت تھی. اب اس کے بعد وہاں کی جو جنگجو یا یہ وہ قوم تھی جن میں سے گورکھے ابھرے وہ رانا تھے. تو جیسے بادشاہت میں موروثیت تھی اسی طرح انہوں نے وزیر اعظم بھی جو ہیں وہ رانا ہوا کرتے تھے. سو دیر واز این ایگریمنٹ بٹوین بادشاہ اینڈ دا سو کالڈ مارشل ریس آف نیپال, ٹھیک, جو کہ رانا تھے. اب چونکہ نیپال انڈیا برصغیر پاکستان ہندو پاک کے بہت قریب ہے, یہاں بہت ہے, تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی جمہوری تڑپ ایک پیدا ہوئی کہ نہیں صاحب ہمارے نمائندے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ جمہوری تحریک کا آغاز ہوا. اس جمہوری تحریک کے نتیجے میں نیپال میں بھی کانگریس بنی جیسے انڈیا میں کانگریس بنی تھی. تو نیپالی کانگریس
اور نیپالی کانگریس کی جدوجہد کی وجہ سے نیپال میں آئینی بادشاہت، کہ جیسے برطانیہ کا بادشاہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل، نیپال میں کبھی بھی فوج نے اقتدار نہیں سنبھالا. صحیح، ان کی ایک کافی بڑی اس اچیومنٹ کے بعد ابھی اس اچیومنٹ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ بادشاہت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ پھر نیپالی کانگریس والے ٹپیکل جیسے ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں آئے تو بے تحاشا کرپشن انہوں نے شروع کر دی. تو اس کرپشن کے خلاف سیاستدانوں کی، جو روایتی سیاستدان تھے، ان کے خلاف مارکسسٹ، کمیونسٹ جو کہ غریب عوام کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا دھڑا ماؤسٹ کہ جی کسانوں کی بغاوت اور غریبوں کی حکومت اور یہ اور وہ بھی آ گئے ان کی حکومت. اب یہ اولی صاحب جو وزیر اعظم بھاگے ہیں، یہ جوانی میں ان کو 14 سال قید سنائی گئی تھی فار پارٹیسپیٹنگ ان کمیونسٹ موومنٹ. اور وہ جب اقتدار میں آیا تو اس نے اپنی رہائش کا جو ہے وہ محل کی صورت بنانی شروع کر دی، اور اس نے آہستہ آہستہ یہ کیا اپنے تمام سیاسی جو مخالف پارٹیاں تھیں. نیپالی کانگریس سب سے زیادہ کرپٹ جو وزیر اعظم ہوا ہے وہ دیو تھا، اس کی بیوی کو وزیر خارجہ بنا دیا، اس کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیا، ماؤسٹ تنظیم کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نیپالی پارلیمان میں اپوزیشن کا وجود ہی نہ رہا. دریس نہ یہ جنریشن. اب کچھ حقائق اور ذہن میں رکھے، نیپال کی پوری آبادی ہے 3 کروڑ. اس 3 کروڑ میں سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں. ہر سال جو ہے 8 لاکھ لوگ نیپال سے کسی اور ملک نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں. اب وہ سارے لوگ ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ امریکہ چلے جائیں اور کسی ٹیک کمپنی میں کام کریں یا دبئی چلے جائیں. وہ زیادہ تر بیچارے جفا کش مزدور ہیں، اور انڈیا اور بھارت کے درمیان ویزا، نیپال کے درمیان ویزا نہیں ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہار اور یو پی وغیرہ میں محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جن کا ذرا تھوڑا سا بیچاروں کا ہو جائے تو وہ دبئی وغیرہ میں کنسٹرکشن، سعودی عرب میں، مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں، ملیشیا میں جاتے ہیں. اسی ریجن کے اندر. اب اس میں ایک شہری متوسط طبقے میں جو ہے ظاہر ہے فرسٹریشن پھیل رہی تھی، جیسے ہمارے ہاں پھیل رہی تھی. اس کے لیے ایک ریپر ہے وہ الندرا سنگھ، جس کو وہ جانا کہتے ہیں، وہ مشہور ہو گیا. وہ انجینئر ہے، کوئی 35 سال کا نوجوان ہے. اس نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کاٹھمنڈو کے میئر کا الیکشن براہ راست ہوتا ہے عوام کے ووٹوں سے، جیسے امریکہ میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے. وہ جیت گیا 2023 میں، اور اس کے بعد اس نے کاٹھمنڈو میں جو ہے وہ جو کوڑے کرکٹ کے دریا ہوتے تھے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، ایز انجینئر اس نے نئے طریقے سوچے سیاحوں کو پرکشش بنانے کے لیے. جو وہاں پہ ان کے ہیریٹیج وغیرہ جو تاریخی مقامات تھے ان کو صاف ستھرائی کی، تو وہ لوگوں میں پاپولر ہوا. اب سب سے زیادہ جو جین زی انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پہ یہ جو وہاں کے جو وزراء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو اپنی تصویریں لگاتے تھے فیس بک میں کہ او وی آر وزٹنگ پیرس، وی آر وزٹنگ، تو وہ یہ غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ تصویریں لگاتے تھے. ان تصویروں کو یہ جین زی اتارے کہتی تھی کہ دیکھیں ہمارے یہ حال ہے غریب کا، یعنی سڑک پہ جا کے، اور دوسری طرف یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے ان کی اولادوں کی زندگی میں کیا عیاشی ہے. ہوا اس سے کچھ بھی نہیں، وہ لگاتے رہے تصویریں. ایک دن اولی صاحب نے کہا کہ نہیں یار اس طرح تو یہ کہ جین زی کی وجہ سے انقلاب آ سکتا ہے. اس نے ان سب 26 پلیٹ فارم پہ بند کر دیا. اب اس سے پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی، جو یہاں پہ لوگ کوئی نہیں بتائیں گے. سب سے زیادہ تکلیف اس غریب آدمی کو ہوئی
کہ 20 لاکھ لوگ جو نیپال سے باہر تھے ان بیچاروں کا اپنے خاندان سے رابطے کا ذریعہ صرف ایک تھا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ. نہیں بی واٹس ایپ. تو واٹس ایپ کو بھی بین کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ یہ کیا ہوا، وہ سڑکوں پہ آ گئے کہ واٹس ایپ بھی بند ہو گیا اب تو اب بھائی جن کا واٹس ایپ، اصل بات تو وہ آئے، یہ جنہوں نے جلائی ہیں چیزیں یہ بالکل غریبوں کی اولادیں ہیں، یہ جنزی نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنزی کیا ہوتا ہے. یہ ان غریب لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے والدین جو ہیں کوئی یو پی یا بہار میں اس وقت بوری اٹھا رہا ہوگا. وہ کر لیا، انہوں نے سیاستدانوں کو بھگانے پہ مجبور کر دیا. یہ انقلاب تھا، اس میں وحشت اور بربریت دکھائی. پارلیمنٹ کو جلا دینا، اس کے بعد پارلیمنٹ جلا دیا، فوج آ گئی ہے، اب وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے. یہاں پاکستانی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ انقلاب تو ایسے ہی آتا ہے. نہیں تو اب تو فوج آ گئی نا، تو اب فوج کیا وہ جنزی کی بات سنے گی؟ اب وہ 3-4 دنوں سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اب کرفیو لگا ہوا، اب نکلے نا جنزی. اب جنزی کہہ رہی ہے جی ہم نے یہ سب ہنگامی، یہ جلن جی ہم نے نہیں کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ کہ نیپال میں سیدھا سادہ فوج کی نگرانی میں ایک حکومت بنے گی اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، اور وہ جو تھوڑی بہت رہی سہی، وہ جو رہ گئی تھی کسر اپنی بھڑاس نکالنے کی، وہ دور ہو جائے گی. اگر آپ اس کو انقلاب سمجھتے ہیں تو بسم اللہ. تو بس یہیں تک لمیٹڈ تھا انقلاب کے، مطلب اب نہیں آپ ملٹری انٹرونشن ہو گئی ہے اور بس ختم، کرفیو ہو گیا. آپ بتائیے نا، اب نہیں تو آپ بتائیے نا کہ کیا ان کے پاس سلوشن ہے. اور ایونچولی کسی نے نوٹس نہیں کیا، نیپال کی چیف آف آرمی اسٹاف نے جو پہلی تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ بھائی اب بس ہو گئی، اب ذرا ابھی کرفیو میں لگا رہا ہوں، امن و امان بحال کریں اور اپنے نمائندے چنیں. اچھا یہ آپس میں بھی لڑ پڑے ہیں. اب ان میں سے ایک تو وہ اسی کو وہ جو سنگر ہے جو کھٹمنڈو کا میئر ہے اس کو انٹرم منسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک وہ خاتون سپریم کورٹ کی جو ہیں ان پہ اتفاق کر رہے ہیں. ایک اور بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ بھی پہلے ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا، تو پھر بعد میں اس نے سیاسی جماعت بنا لی، اس کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، بڑا مشکل سا نام ہے اس کا، وہ ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس وقت نیپالی فوج کا سربراہ قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیک گراؤنڈ میں نیپال کے پہلے بادشاہ کی تصویر لگا رہی ہوئی تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ نہیں یار تم لوگ تو ایک دوسرے سے ہی جھگڑ رہے ہو. تو شاہی خاندان میں سے ہی وہ فوج کسی شخص کو لا کے تو بادشاہت وہاں بحال کر دے اور کہے کہ جی ہم ہندو ملک ہیں، اور بس اللہ خیر صلی اللہ. تو وہیں سے شروع ہو گیا، وہیں پہ ختم ہو گیا جہاں سے شروع ہوا تھا. وہیں پہ پہنچی تو پھر یہ جن زی کا انقلاب کہاں سے آیا؟ انقلاب تو وہ ہوتا ہے جب ایک سسٹم کی جگہ دوسرا سسٹم آئے اور وہ لوگوں کو بہتری اور خوشحالی کی امید دلائے. جو چیز وائلنس پر اکتفا کرتی ہے وہ کسی بھی صورت تبدیلی اور عوام کو بہتری کی طرف نہیں لے جاتی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ نیپال میں بلکہ جو ہوا ہے یہ لوگوں کو مجبور کرے گا عرب بہار کے بعد یہ سوچنے کے لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے نہیں بدلے جا سکتے. سر آئی ہوپ پاکستان کو بھی یہ میسج مل جائے. ابھی تو سوشل میڈیا پر ایسے انقلاب کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے. کتنے دنوں کے لیے؟ 2-4 دن سر، جب تک یہ ٹاپک وائرل ہے اس کے بعد ختم پہلے ہو جائے جب گا. سری لنکا کے وہ صدر کے محل میں گھس کے لوگ وہ سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے، لوگ بڑے خوش تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید پاکستان میں بھی ایک دن ایسا وقت آ جائے گا. بنگلہ دیش میں جو ہوا، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہوا، تو ساتھ میں وہ پیچھے عام طور پر وہ انسٹاگرام اور جو تصویریں لگا دیتے ہیں، وہ لازم ہے کہ وہ ایک فیصلہ وہ ایک نظم لکھیں، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. میں دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بلکہ جو کچھ نیپال میں ہوا ہے، میری بات ابھی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے بارے میں کسی بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے.
وہ بہت کرپٹ لوگ تھے نیپال کے سیاستدان، انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا. خاص طور پر ان لوگوں نے تو بالکل ہی دھوکہ دیا کہ کمیونسٹ جو نام ہی غریب کا اور غریب کی بھلائی کے لیے ساری زندگی گزارتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سابق وزیر اعظم جس نے 14 سال کم وقت مارے، تم نے جیل کاٹی، اور یہ ماوسٹ وغیرہ، لیکن جب تمہیں اقتدار ملا تو تم نے ساری اپنی بھوک مٹائی ہوس میں، اور اپنے بچوں کو تم باہر بیچنا شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ تم نے جو وعدے وعید کیے تھے لوگوں کے ساتھ کچھ ان کی بہتری کا سوچتے. وہ تو اپنی جگہ درست ہے، ہر جگہ ہم اپنی بات کرتے ہیں سر، لیکن بات تو وہی ہے، ہر جگہ ہی کرپٹ لیڈرز ہیں، اور وہ غریب اور امیر میں بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ ایلیٹس جو ہیں وہ ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. غریب اور امیر کی ڈسپیرٹی کے لیے، ختم کرنے کے لیے، سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے ایک پروگرام بھی تو چاہیے نا. ایک امیر آدمی کا گھر جلا دو، فائن، پھر اگر فرض کو اس کا گھر جل گیا ہے، بیٹا تو اس کا باہر گیا ہوا ہے، غیر ملکی بینکوں میں ان کے پیسے جمع ہیں، وہ نیپال واپس نہیں آئیں گے. حسینہ واجد اور اس کی اولاد کیا بنگلہ دیش میں ہے ابھی؟ تو ان کے پاس جو ہے وہ جو انہوں نے 15 سال کے اقتدار میں بے تحاشا دولت کمائی ہے وہ انجوائے کریں گے دور بیٹھے ہوئے. اللہ خیر صلی. بس سر وہی بات ہے نا کہ یہ صرف کہنے کو انقلاب ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن نہیں ویری ڈینجرس. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خالی سوشل میڈیا پر اپنے غصے کے اظہار کے لیے خیر کی، ملک میں بہتری لانے کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. انقلاب سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ایک تنظیم بنائی جاتی ہے اور پھر آتا ہے. جو آئی تھنک ورنہ باقی 2-3 دن کا ڈرامہ ہے اور پھر فوج کا اقتدار. تو بسم اللہ. ساؤنڈز ویری فیملیئر سر. چلے سر، یہاں بہت دفعہ ہوا ہے. اسی لیے کہہ رہی ہوں سر، بٹ لیٹس سی، کیا پتا 1-2 دن اور چلتا رہے. نہیں وہ بھی بالکل کرفیو لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو کر دو، انٹرم پرائم منسٹر ایک کہہ رہا ہے اس کو کر لو. تو بس کہہ رہے ہیں کہ کل رات بھی جمعرات کی رات کو 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے، رات گئے تک فیصلہ نہیں ہو پایا. گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تک. بٹ سر یہ افسوس کی بات ہے. وہی بات ہے سر کہ ہم اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو کہ سوشل میڈیا سے انقلاب نہیں آ سکتا، جو آئی تھنک آج کل کے زمانے میں سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف جنزیز کو بھی نہیں، سب کو. نہیں سب کو. جنزی بیچاری تو ایسی خام خاص میں بدنام ہو گئی ہے سر. بھائی بابا، لوگوں کو اصل غصہ تو آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فیس بک یا یوٹیوب بند ہونے سے نہیں آیا، واٹس ایپ کی وجہ سے. دوبارہ کہہ رہا ہوں 3 کروڑ میں سے 20 لاکھ بہت آبادی ہوتی ہے. تو غریب آدمی کے لیے یہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فیملی سے رابطہ رکھنا، دس از ویری امپورٹنٹ. وہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، جو بیچارہ وہ یو پی کے ایک بازار کے اندر سارا دن جو ہے وہ مشقت کر رہا ہے. تو رات جی بیٹا کھانا کھایا، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے جب وہی کر لیا اور جب اس کے خلاف احتجاج ہوئے اور ان کا ہم پولیس کے ذریعے کنٹرول کر دیں گے، پہلے دن ہی انہوں نے 19 بندے مار دیے اور 200 سے زیادہ زخمی کر دیے. تو نیچرلی پھر کیا ہونا. یہ بات ہے. چلیں سر، بٹ لیٹس سی ویئر دس گوز، اور اوور آل بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے تک اٹ ول گو ٹو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ایز آلویز سر، ہمیشہ کی. ناظرین، بات وہی ہے کہ انقلاب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر نہیں آ سکتے، لیکن یہ بات آئی تھنک ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید ہم نے اس چیز کا غلط مطلب نکال لیا. اسی لیے دنیا بھر میں اس وقت جو وائلنس ہے، جو وائلنس کے تھرو لوگ چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو آ نہیں سکتا، نہ ہی امن کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر اس خطے کے لوگ اس بات کو کب سمجھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.